نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الحمدللہ درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی عطا سے چھٹا سپارہ سورۃ المائدہ کا درس جو ہے وہ شروع ہے۔ 6ویں سپارے کا آج الحمدللہ 8واں رکوع میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دعا کریں اللہ رب العالمین حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے غلاموں، یہ درس قرآن سننے والے خوش نصیبوں، ہمارے لیے یہ باعث برکت ہے کہ ہم قرآن کریم کا درس جو ہے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اس پرفتن دور میں، ورنہ آج کھیل تماشا اور دیگر چیزوں کو زیادہ لائک کیا جاتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا، چند منٹوں کی گفتگو ہوتی ہے، چند منٹوں کا یہ درس ہوتا ہے، اس کو ضرور سنا کریں۔ کمنٹس باکس میں کمنٹس اپنی رائے ضرور دیا کریں، اور جو میرے نئے آنے والے دوست ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کے پاس درس قرآن جو ہے وہ پہنچ سکے۔ اور الحمدللہ درس ترمذی شریف بھی بڑی محبت سے، بڑی آب و تاب سے آگے نکلتا ہوا جا رہا ہے۔ 215 حدیثیں رات تک اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور خصوصاً میری دعا ہے یہ ساری تعلیمات اور ساری خدمات کو اللہ تعالیٰ میرے لیے، میرے آبا و اجداد، اہل و عیال کے لیے اس کو بخشش کا سامان بنائے، اور جتنے بھی دوست سن رہے ہیں ان کے لیے، ان کے اہل و عیال، ان کے آبا و اجداد کے لیے بھی بخشش کا سامان بنائے۔ اور خاص کر جو میری ٹیم ہے جنہوں نے تعاون کیا، یہ بکس لے کر دیں، یہ تفاسیر لے کر دیں، یا جو بھی جس طرح کا بھی تعاون ہے، اللہ ان کے اہل و عیال کی، آبا و اجداد کی بھی کامل بخشش فرمائے، آمین۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی طرف بڑھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں بھی، آج کے درس میں بھی، بنی اسرائیل کی ہٹ دھرمی کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ ماننے پر ان پر عذاب کیا ہوا کہ وہ 40 سال تک ایک ہی میدان میں جو ہے نا وہ گھومتے رہے۔ جی ہاں، وہ گھومتے رہے لیکن وہ راستہ نہ پا سکے۔ اس حوالے سے بھی ذکر ہوگا۔ آئیے میں آپ کے سامنے آپ کو درس قرآن کی طرف لے چلتا ہوں، اللہ رب العالمین کی عطا سے اور دعاؤں کے ساتھ، اپنی محبوب علیہ السلام کی عطا سے دعاؤں کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا۔ اللہ فرمایا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو کہ تم میں سے پیغمبر کیے اور تمہیں بادشاہ کیا، وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ دیا جو آج سارے جہان میں کسی کو نہ دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اکبر اور تمہیں بادشاہ کیا، یعنی آزاد، صاحب حشم و خدام، یعنی نوکر و چاکر والا، اور فرعون کے ہاتھوں میں
مقید ہونے کے بعد یعنی فرعون کے ہاتھوں تم غلام تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی غلامی سے بھی تمہیں نجات عطا فرمائی، عیش و آرام کی زندگی دی۔ اور یہ عیش و آرام کی زندگی جو ہے یہ پانا بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں کوئی خادم اور عورت اور سواری رکھتا، جس کے پاس ایک خادم ہوتا، اس کی شادی ہوئی ہوتی اور اس کے پاس ایک سواری ہوتی، تو اس کو بڑا سمجھا جاتا کہ یار یہ بڑا جاؤ عشمت والا ہے، بڑا خوش نصیب ہے کہ اس کے پاس اتنا سب کچھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ فرمایا کہ تمہیں وہ دیا جو آج سارے جہان میں کسی کو نہ دیا، یعنی جس طرح کے دریا میں راہ دینا، دشمن کو غرق کرنا، من و سلوہ اتارنا، پتھر سے چشمے جاری کرنا، بادل کو سایہ بنانا، یہ ساری چیزیں تمہارے اوپر تھیں، تم پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، نعمت عظمی ہے، پکے پکائے کھانے ملنا، جب پانی پینے کی حاجت ہونی کسی کنویں سے کہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہونی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک چکور قسم کا پتھر ہوتا تھا، وہ اس پر مارتے تو وہ 12 قبیلے اپنی اپنی گھاٹ جو ہے نا وہ پہچان لیتا اور اپنی اپنی گھاٹ سے وہ پانی پیتا، یعنی 12 قبیلے تھے تو 12، جی ہاں 12 چشمے جاری ہوتے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ یہاں پہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہونے جا رہی ہے۔ جو لوگ اہل اللہ کے خلاف ہیں نا، یا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، قرآن نبی انبیاء کرام کے حوالے سے بھی ان کے بڑے عجیب و غریب خیالات ہیں۔ اللہ فرمائے اے قوم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، اور پیچھے نہ پلٹو کہ نقصان پر پلٹو گے۔ وہ پاک زمین کیا تھی؟ بیت المقدس۔ بیت المقدس کو پاک کیوں کہا گیا؟ راز ہے نا یار، سمجھنے کی بات ہے نا۔ بیت المقدس کو کیوں کہا گیا پاک؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلانے کے بعد ان کو اپنے دشمنوں پر جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا، اور فرمایا اے قوم ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ۔ وہ ڈر گئے نا، پہلے ان دوسرے لوگوں نے ڈرا دیا، 10 سرداروں نے، اس کی وجہ سے وہ ڈر گئے۔ تو فرمایا نہ ڈرو، اللہ نے پہلے تمہارے اوپر اتنے بڑے احسانات کیے ہیں، تو اب کیا ہو گیا، کیوں ڈر رہے ہو؟ اور ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ۔ اس زمین کو مقدس اس لیے کہا گیا، کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ کے پیغمبروں کے مزارات ہیں وہاں پر مسکن ہے اللہ کے پیغمبروں کا۔ اس سے ثابت ہوا کہ انبیاء کی سکونت سے جہاں نبی رہتے ہیں زمینوں کو بھی شرف حاصل ہو جاتا ہے، اور دوسروں کے لیے وہ باعث برکت ہو جاتی ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ لبنان پر چڑھے تو آپ سے کہا گیا دیکھیے جہاں تک آپ کی نظر پہنچے وہ جگہ مقدس ہے، اور یہاں تو نبیوں کے مسکن کی بات ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ پیارے پیغمبر جہاں تک آپ کی نظر کا فیض پہنچے، نگاہ دیکھ لے، یہ آنکھوں کا فیض جہاں تک پہنچے، یہ جہاں تک ان آنکھوں کی نظر جاتی ہے وہ ساری کی ساری جگہ مقدس ہے، اور آپ کی ذریت کی میراث ہے، آپ کی اولاد کی وراثت ہے۔ یہ سرزمین کوہ طور اور اس کے گرد و پیش کی تھی،
اور ایک قول یہ بھی ہے کہ پورا کا پورا ملک شام جو ہے وہ آپ کا ہے۔ اللہ، اور یہاں تے لوگ پتہ نہیں کیا ہے کہ بابوں کے ان بزرگوں کے بڑا خلاف بولتے ہیں۔ آج 26 نومبر ہے، امید ہے کہ وہ بندہ بل میں گھس گیا ہوگا، کیونکہ اسے پتہ ہے نا میں قرآن و سنت کے خلاف بولتا رہا ہوں، اب خیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پہ کیا کہیں گے؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی مقدس زمین تو پھر ساری ہے، یہاں مقدسۃ التی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ بیت المقدس کا گرد و نواح کا علاقہ، وہاں پر انبیاء کرام کا مسکن ہے۔ میں آج بھی کہوں گا مسلمانوں، اس مقدس سے زمین مقدسہ کو بچا لو۔ آج لے پناہ ان کی، ہاں جی، پھر نہ مانے گا قیامت میں اگر مان گیا۔ آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے، آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گا قیامت میں گر مان گیا۔ اللہ فرمایا قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ، بولے اے موسیٰ اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں۔ وہ بولے ڈر گئے، کیا بنے گا؟ اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ لو جو کہہ رہے آپ پہ نکل جان یا تسی کچھ کرو، بہت زبردست لوگ ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ فَيَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہاں وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں داخل ہو جائیں گے۔ یہ ان کا حال تھا بنی اسرائیل کا۔ اللہ اکبر۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، اور دو مرد کہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، اللہ نے انہیں نوازا، بولے کہ زبردستی دروازے میں ان پر داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اگر تم دروازے میں داخل ہو گئے تو تمہارے ہی غلبہ ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ ہاں جی، یہ بات حقیقت ہے۔ کالب بن یوکنا اور یوشع بن نون جو ان سرداروں میں سے تھے جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کا حالات بیان کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو انہوں نے کسی اور کو نہ بتایا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کریں، زبردستی چلو، اگر تم سارے دروازے کی طرف سے گھس گئے تو وہ ڈر کر بھاگ جائیں گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، وہ پریشان ہو جائیں گے، اور تمہارے اوپر اللہ کی جو ہے مدد اور لازم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے گھس جاؤ۔ لیکن وہ بنی اسرائیل والے تھے۔ ادھر میرے حضور کے غلاموں کا حال کیا ہے؟ وہ نہیں دیکھتے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہوگا، وہ دیکھتے ہیں تیرے نام پہ مر مٹنے کی قسم کھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، دوستان محترم، اللہ فرمایا قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، بولے اے موسیٰ ہم نے تو وہاں کبھی نہ جائیں گے، ہم تو وہاں کبھی بھی نہیں جائیں گے، جب تک وہ وہاں ہیں تو آپ جائیے اور آپ کا رب، تم دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ لا حول ولا قوت، یہ حالات، یعنی آپ جائیں اور آپ کا رب دونوں جا کر لڑے، ہم یہاں بیٹھے تماشا دیکھیں گے۔ یہ حالت تھی اس قوم کی، کہاں؟ اس شہر میں ہم نہیں جائیں گے،
آپ جائیں آپ کا رب آپ یعنی یوں کہہ لو تسی جانو تو تہاڈا رب جانے، اسی تیا بیٹھے ویلیاں کھان والے، جی ہاں ویلیاں کھان والے۔ دین ایسے نہیں آیا، تاریخ گواہ ہے دین کے لیے مشقتیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ غلبہ اسلام کا ہی ہوتا ہے، غلبہ اہل اللہ کا ہی ہوتا ہے، لیکن پہلے مشقتیں ہیں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ موسیٰ نے عرض کیا ہے میرے رب مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا کر رکھ۔ جی ہاں، اور ہمیں ان کی صحبت اور قرب سے بچا، یا یہ مانیے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائے قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، فرمایا تو وہ زمین ان پر حرام ہے 40 برس تک، 40 سنہ 40 برس تک، ینتہون سنتین یتیہون فی الارض، یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، 40 برس تک بھٹکتے پھریں گے زمین میں، تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ۔ یعنی کہ پھر اس میں نہ داخل ہو سکیں گے، پھرتے رہیں گے۔ وہ واقعہ کہ وہ جس زمین میں لوگ بھٹکتے پھرے 9% تھی، اور قوم 6 لاکھ جنگی جو اپنے سامان لیے تمام دن چلتے، سامان بھی اٹھائے پھرتے۔ آج بھی ایک قوم ہے سارا دن بستر چکے ہوتے رہتے، بس کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اللہ، 6 لاکھ جنگی جو اپنے سامان لیے سارا دن چلتے، پھر شام ہوتی تو اپنے آپ کو وہیں پاتے جہاں سے چلے تھے۔ یہ ان پر سزا تھی، سوائے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یوشع و کالب کے، ان پر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور ان کی مدد فرمائی، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو سرد، باقیوں کے لیے وہ آگ تھی، وہی آگ کہ حالت یہ تھی کہ اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا تھا، اور اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ ٹھنڈی بن گئی۔ نار نمرود کو اللہ نے سلامتی والا بنایا، اور اتنی بڑی جماعت عظیمہ کا اتنے چھوٹے حصے زمین میں 40 سال تک آوارہ اور حیران پھرنا، اور کسی کا وہاں سے نکل نہ سکنا، خلاف عادات میں سے ہے۔ جب بنی اسرائیل نے اس جنگل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھانے پینے وغیرہ ضروریات اور تکالیف کی شکایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے دعا کی کہ اللہ، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعامات ہوئے۔ لباس جو وہ پہنے رکھتے تھے خود بخود بڑا ہوتا رہتا، ایک سفید پتھر جو ان کے پاس تھا وہ پانی اس کے ذریعے ملتا، یعنی بس بنی اسرائیل کے 12 گروہ، ان کے لیے وہ 12 چشمے جاری ہوتے، لیکن 40 سال تک اس میں پھرتے رہے۔ یہ بدلہ تھا، یہ سزا تھی ان کی جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ انہوں نے حکم عدولی کی اور اللہ کے پیغمبر کی بات کو نہ مانا۔ حضرات گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پتہ چلا بنی اسرائیل کی حالات کا، بنی اسرائیل کی حالات و واقعات کا، ان کی ہٹ درمیوں کا، ان کی جتنی بھی معاملات تھے، جو حکم عدولیاں تھیں، یہ اسی طرح قرآن پاک نے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ دعا کے ساتھ کہ جن جن دوستوں نے آج کا درس سنا ہے، مکمل سنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، اللہ ان کی، ان کے اہل و عیال کی، آبا و اجداد کی کامل بخشش فرمائے۔
اور جنہوں نے خالی سنا ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان کے بھی اہل و عیال کی بھی اللہ رب العالمین کامل بخشش فرمائے، میرے اہل و عیال آبا و اجداد کی کامل بخشش فرمائے، میری پوری ٹیم کی خیر فرمائے، سننے والوں کی خیر فرمائے۔ اللہ پاک اس ویب سائٹ پہ یعنی یوٹیوب پہ جتنے بھی مسلمان کام کر رہے ہیں، جتنے بھی مسلمان ٹیم ہے، ان کے بھی اہل و عیال آبا و اجداد کی کامل بخشش فرمائے۔ آمین ثم آمین۔